میں آج جس موضوع کو زیر بحث لانے جا رہا ہوں وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو یعنی کہ اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں نہ اتفاقی یا تفرقہ بازی نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ نحن حبل اللہ الذی قال اللہ عنہ، ہم ہی وہ خدا کی رسی ہیں کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا وَتَعَاصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کے علاوہ علامہ شیخ العباس القمی عالم معتزلہ علیہ اسی آیت کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے قلب کا سرور اور اس کے بیٹے میرے میوہ دل ہیں، اور اس کا شوہر میری آنکھوں کا نور اور اس کی اولاد سے ہونے والے امام میرے پروردگار کی جانب سے آمین ہے، جو کہ پروردگار اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک تنی ہوئی رسی ہے۔ جس نے ان سے وابستگی اختیار کی اس نے نجات پائی، اور جس نے ان سے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ تو اس آیت اور احادیث، ان دونوں احادیث کو زیر موضوع لاتے ہوئے یہاں میں یہ نتیجہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اہل بیت کو مشعل راہ اور ہدایت کا چشمہ بنا لیں تو ہمیں کسی اور دروازے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ نبی پاک نے حدیث شغلین میں بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور ایک مسکن ہے، اسی کو یا آپ اپنا راہ ہدایت رکھیں، اور انہوں نے ہی حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملنا ہے۔ تو آج کا موضوع میں بس اتنا ہی رکھوں گا، انشاءاللہ مطلب تفصیلاً آگے باتیں ہوتی رہا کریں گی۔ جو کوئی میرے سے کوئی سوال وغیرہ کرے گا میں انشاءاللہ اس کو بہتر گائیڈنس یا بہتر مطلب اس کو اس طریقے سے بتایا کروں گا۔ جزاک اللہ۔